تو اللہ مجھے معاف فرمائے، آج کل متعلمین بھی اور معلمین بھی ان کا خیال یہ ہے کہ نوافل کے اشتغال سے علمی اشتغال مقدم ہے۔ یہ ایک دھوکہ لگا ہے، یہ ایک دھوکہ لگا ہے کہ نوافل کے اشتغال سے علمی اشتغال افضل اور مقدم ہے، یہ ایک دھوکہ لگا ہے۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم کو کھولنے والا سب سے بنیادی سبب وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ میں اشد وقع، اشد وقع یعنی سب سے زیادہ نسبت جو چیز بھاری پڑتی ہے وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ فرمایا اقوم وقیلا، اقوم کا مطلب یہ ابین وقیلا کہ بات جو واضح ہوگی وہ اثر رات کے قیام اور تہجد سے واضح ہوگی۔ یہ دو سبب قرآن میں ملتے ہیں علم کے کھلنے کے لیے، ایک رات کا قیام اور تہجد، اور دوسرے اس راستے کی کا نفر اور خروج۔ یہ دو سبب ملتے ہیں قرآن میں علم کے کھلنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بنیادی سبب، کیونکہ علم کو کے کھلنے کے لیے اتباع سنت، اتباع سنت، کیونکہ ایک موٹی سی بات ہے کہ جس طالب علم کو یا جس مرید کو اپنے پیر سے یا اپنے استاد سے مناسبت نہیں ہے وہ خدا کی قسم اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، نصاب تو پورا ہو جائے گا۔ استفادے کے لیے مرید کا پیر سے اور متعلم کا اپنے معلم سے ان سے تعلق یہ لازمی شرط ہے استفادے کے لیے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی نسبت نہیں ہے، اور جب قلبی نسبت نہیں ہے تو پھر یہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی نسبت چاہیے۔ میں بہت بنیادی بات کیا ہوں، اتباع سنت۔ علماء میں اتباع سنت، جتنا متبع سنت ہوگا معلم اتنا علم اوپر سے لے سکے گا، اتنا علم نیچے والوں کو دے سکے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ علم کی روح وہ اصل دل کا خشیہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے یعلمون لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے، ان کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ بھی فرق قرآن کی آیت میں رات کے قیام سے کیا ہے۔ امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ رات کے قیام اور تہجد کا اہتمام کرنے والے یہ تو ہیں علم رکھنے والے، جاننے والے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بنیادی چیز وہ علم کے حاصل کرنے میں، آگے پہنچانے میں ایک بنیادی شرط تقوی کی ہے، کیونکہ علماء کی اگر امتیازی شان نہیں ہے، میں صاف سے بحث کرتا ہوں، میری بات کسی کو بری نہ لگے، میں آپ سے درخواست پہلے کر دیتا ہوں، علماء کو اپنی امتیازی شان باقی رکھنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے بعض جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی۔ جائز ہے، لیکن امتیازی شان وہ تقوی میں ہے، اور تقوی بعض مرتبہ جائز چیزوں کو بھی تقوی چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ان تتقوا اللہ جل لکم فرقانا، اگر تم میں تقوی ہے تو تم میں امتیازی شان ہوگا، اگر تقوی نہیں ہے تو پھر امتیازی شان نہیں ہوگی، ہاں معلومات ہوگی۔ اس لیے ایک بہت
اہم بات یہ ہے کہ علماء کو خاص طور پر چاہیے، علماء کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ نظر اپنی غذا پر رکھیں. یہ بہت اہم بات ہے. سب سے زیادہ نظر اپنی غذا پر رکھیں. یہ بہت بنیادی ہے. اگر علماء خدا نہ کرے نعوذ باللہ، میں کسی کو متهم نہیں کرتا، کیونکہ کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں تحذیراً، بچنے کے لیے، ڈرنے کے لیے، تو وہ باتیں بطور اتہام کی نہیں ہوتی، وہ باتیں بطور اہتمام کی ہوتی ہیں. باتیں بطور اہتمام کی ہوتی ہیں، بطور اتہام کی نہیں ہوتی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی بات بطور اہتمام کی کہی جاتی ہے، لوگ اس بات کو اتہام سمجھ لیتے ہیں. وہ اتہام نہیں ہوتا، وہ اہتمام ہوتا ہے. اہتمام تو بات کر رہا ہوں کہ علماء میں دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے مال سے استغنا، اور ایک مشتبہ مال سے اجتناب. دوسرے کے مال سے استغنا، مشتبہ مال سے اجتناب، یہ دو چیزیں مجاز کرنی. آپ کو میری بات بری نہ لگے، حتی الامکان زکوٰۃ کے مال سے تعلیم کو بچانے کی کوشش کرو. تعلیم زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. تعلیم زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. فقہا زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہیں، فقہا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف فقراء ہے. زکوٰۃ کا تعلق فقیر سے ہے. تعلیم سے کیا تعلق زکوٰۃ کا؟ تعلیم تو مسجد کا عمل ہے، اور مسجد سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، آپ ایک شخص کی ضرورت پر پیسہ خرچ کریں کہ یہ آدمی فقیر ہے، اسے کھانے کھلانا ہے، لیکن براہ راست زکوٰۃ کا تعلق تعلیم سے یہ نہیں، کیونکہ تعلیم تزکیے کے لیے ہے. اس کے لیے مال مزکہ چاہیے. اس کے لیے وہ مال جس کی زکوٰۃ دے دی گئی ہے. میں اغنیاء سے کھل کر کہتا ہوں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم مال کا میل نکال کر خیر کے کام میں لگانے کو تم دینی مدارس پر احسان سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، تو فقیر کا احسان ہے، تم سے زکوٰۃ وصول کر رہا ہے. ورنہ عام ذہن یہ بن گیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال میرا، زکوٰۃ کا مال ہے، میں چاہتا ہوں کسی خیر کے کام میں لگ جائے. خیر کے کام میں نہیں، کسی فقیر کے کام میں لگنا چاہیے. خیر کے کام کے لیے وہ مال ہے جس کو تو زکوٰۃ دینے کے بعد اپنی خواہشات میں اور کوٹھیوں میں اور بنگلوں میں اور کاروں میں اور دنیا جہان کی خرافات میں خرچ کر رہا ہے. وہ مال مزکہ چاہیے تھا خیر کے کام کے لیے، مال زکوٰۃ چاہیے تھا فقراء کے لیے. ہم بہت کانٹے کی بات آپ سے کر رہے ہیں. آپ غور کر لیجیے، ایک آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، وہ زکوٰۃ کا کتنا حصہ ہے، وہ مال کی کتنی تھوڑی سی مقدار ہے جس کو وہ زکوٰۃ میں دے رہا ہے، اور اسے خیر کے کام میں خرچ کر کے سمجھتا ہے میں نے کوئی احسان کیا. وہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت جو مال مزکہ اس کے پاس ہے، اس مال مزکہ کو لگانا تھا تزکیے کے کاموں پر، کیونکہ تعلیم تزکیہ کا سب سے بڑا عمل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب انتقال ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 25,000 درہم ترکے میں دے کر گئے، اور یہ فرمایا کہ اس مال میں ایک پیسہ بھی مشتبہ نہیں ہے. اس میں ایک پیسہ بھی مشتبہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے لیے، اور نبی کے نائب
علماء، ان کے لیے ضروری ہے یہ کہ ان کا معدہ مشتبہ مال سے بالکل صاف رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور انبیاء کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی قرآن میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے کہ رزق ہمیشہ پاکیزہ لینا، رزق ہمیشہ پاکیزہ لینا، رزق ہمیشہ پاکیزہ لینا۔ اور بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو کہانت کی آمدنی کا لقمہ کھلایا گیا، اس لقمے کو قے کے ذریعے نکالا انہوں نے، قبل اس کے کہ یہ بدن کا حصہ بنے، اس کو باہر نکالنا۔ میں ضروری بات کر رہا ہوں، پاکیزہ مال تعلیم اور تعلم کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ پاکیزہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے، آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ ایک انصاری عورت نے آپ کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ بھوک کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے مرجھایا ہوا ہے اور آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، آپ میرے یہاں دعوت قبول کرنے۔ آپ کی دعوت قبول کی، آپ تشریف لے گئے۔ اس نے اپنی پڑوسن سے اپنے حلال پیسے سے بکری خریدی، اس کے آپ کے لیے ذبح کیا، آپ کے لیے گوشت تیار کیا، آپ کو پیش کیا، آپ نے لقمہ لیا تو وہ لقمہ آپ کے حلق میں سے اترا نہیں، اور گوشت جو نرم تھا، گلا ہوا تھا، وہ آپ کے منہ میں جا کر سخت ہو گیا اور وہ آپ سے چب نہیں سکا۔ تو آپ نے اس کو واپس نکال کر پوچھا اس عورت سے کہ تم نے یہ بکری کہاں سے لے کر ذبح کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے حلال پیسے سے خریدی ہے۔ تمہارا حلال پیسہ، تمہارا پیسہ تو حلال تھا، مگر جس سے تم نے یہ بکری خریدی ہے اس سے معلوم کرو کہ آیا اس نے اپنی چیز بیچی ہے یا کسی اور کی بیچ دی ہے، یا اصل مالک اس کا کون ہے، جا کے تحقیق کرو۔ وہ عورت گئی اپنے پڑوسن کے پاس، اس سے جا کر سوال کیا، اس سے پوچھا کہ تم نے یہ جو بکری بیچی ہے، یہ خریدی ہے بکری؟ میں نے جو خریدی ہے بکری کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے شوہر کی ہے اور میں نے آپ کو بیچی ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد میرا شوہر آیا اور اس نے سوال کیا بکری کا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے اتنے میں بیچی ہے۔ اس جگہ تم نے قیمت غلط لگائی ہے، یا بکری اس سے زیادہ قیمت کی ہے۔ اصل مالک سے بیوی نے پوچھے بغیر بکری بیچی ہے۔ اس بکری کے گوشت کا ٹکڑا آپ سے حلق سے اترا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے ذمہ ہے امت کو عملی دین پیش کرنا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ حکم اس لیے ہے تاکہ آپ کے بدن سے وہ عمل ظاہر ہو جو عمل دیکھنے والوں کی تعلیم کا اصل ذریعہ بنے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک بات ہے کہ مشتبہ مال سے میرے نزدیک علماء کا کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا جو ان کو تعلیم کے لیے بھی فارغ کر دے اور ان کو دوسروں سے مستغنی بھی کر دے، اس ذریعے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ معتبر مال وہی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا درمیان میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے جو مال دیا 25,000 درہم، وہ انہوں نے اس خیال سے کہ اگر میں اس میں لگ گیا تجارت میں تو تعلیم کا نقصان ہوگا، انہوں نے وہ مال ایک صاحب کو دیا اور ان سے کہا کہ آپ اس مال سے تجارت کریں اور اس کا نفع آپ بھی لیں، مجھے بھی دیں، اس خیال سے کہ وہ تجارت کر لے گا، اس سے امام صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کا بندہ امام صاحب کے پیسے لے کے بھاگ گیا اور کوئی پیسہ واپس نہیں کیا، نہ نفع دیا نہ راس المال سے کچھ دیا، اور وہ پیسے لے کے غائب ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے، یہ کہ میرا تو جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا صرف کتاب البیوع پڑھا دینا یا علماء کا صرف جدید
جو نظام ہے بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بنوک کا اور بیوع کا اور سارا نظام ہے ایک تجارتی. میرا نظریہ یہ ہے کہ اس میں ان کا عوام کا تعلق صرف قلم کاغذ کا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ علماء کو عملی طور پر اس میدان میں اترنا چاہیے. یہ دکان تجارت کتاب سے نہیں پڑھائیں گے، یہ تجارت دکان سے پڑھائیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا جو ایک حکم ہے وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، وہ جتنے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں سے عملی دین پیش کرنا، یہ اس حدیث سے اشارہ اس کی طرف ہے. آپ نے بازار میں جا کر خود ہاتھ داخل کر دیا ایک گیہوں کے ڈھیر کے اندر گیلا تھا، فرمایا لا خلافتا من غشنا فلیس منا. یہ ہو یہ رہا ہے کہ منڈیاں جاہلوں کے ہاتھوں میں اور مسائل اور کتابیں اور تعلیم کا نظام ہمارے ہاتھ میں. تو تجارت کی منڈیاں جاہلوں کے ہاتھ میں اور تو کتاب ہمارے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کتاب تو ہے لیکن میرے عمل میں عملی تجارت میرے عمل میں نہیں ہے. اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں کا مدارس کے ساتھ ایسا رشتہ قائم ہو کہ جو معلم صبح مدرسے میں ہے وہ شام کو بینک میں ہے، جو معلم صبح مدرسے میں ہے وہ شام کو تجارت میں ہے، جو معلم صبح مدرسے میں ہے وہ شام کو قضا کی کرسی پر عدالت میں ہے. میرا تو یہ دل چاہتا ہے، ورنہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صرف تعلیم سے یہ نظام عالم بدل نہیں سکتا، تعلیم سے نہیں بدل سکتا. آپ جتنی چاہیں آسان سہولت تعلیم کی کر لیں، یہ نظام عالم صرف تعلیم سے نہیں بدلے گا، یہ تعمیل سے بدلے گا. تعمیل کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم اور تعمیل دونوں کو جمع کیا جائے. میں تو اللہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ ایسے علماء دیں ہمیں کہ جو صبح مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ شام کو دکان پر تجارت کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ طریقہ تجارت کا ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کے بارے میں قاعدہ یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حداد کا، نجار کا، یہاں تک کہ بزاز کا، ان سب کے ابواب قائم کیے ہیں بخاری شریف میں صرف اس لیے کہ تاکہ کوئی زمانہ ایسا نہ آئے کہ یہ حرف اور پیشے یہ علماء کے لیے معیوب ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ بھئی یہ کام علماء کرنے کا نہیں تھا. علماء کہاں بازار کے ماحول میں آ گئے. نہیں، بازار کے ماحول کو بدلنے کے لیے علماء کو بازار میں آنا پڑے گا. امام صاحب نے ان تمام پیشوں پر ابواب قائم کیے ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کہیں دور مستقبل میں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان حرفوں کو، ان پیشوں کو معیوب سمجھ کر چھوڑ دیں. دیکھیں، حداد کے لیے، بزاز کے لیے، یہاں تک کہ خیاط کے لیے، نجار کے لیے، لحام کے لیے، سب کے لیے. اب آپ تو زیادہ جانتے ہیں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن آپ دیکھیں بخاری شریف میں سارے باب قائم کیے صرف اس لیے تاکہ علماء یہ خیال نہ کریں یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک مدرسے سے کسی کو شریعت کی تعلیم دینا اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا مؤثر ایک عالم کا بازار میں بیٹھ کر وہ تجارت کی تعلیم دینا عملی طور پر. صلو کما رأیتمونی، میں نے حدیث پڑھی اسی لیے تھی شروع میں تاکہ ہم اس پر غور کریں. اللہ کا فضل ہے، ایسے علماء ہیں جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے ان کے کاروبار ہیں،
اور وہ صبح 2 گھنٹے 3 گھنٹے مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، اور وہ شام کو یا صبح کو اپنے جو ہے کمپنی کو دیکھتے ہیں، اور شام کو ان کے پاس بڑے بڑے ملکوں سے غیر مسلم آتے ہیں، اور وہ ان کے تجارتی نظام کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کتابوں سے عوام کو اور کتابوں سے کفار کو بتانا چاہیں کہ اسلامی تجارت کیا ہے، تو وہ تو نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو انہیں تو معاملہ چاہیے، معاملہ دور سال کی طرح۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ علماء کو، میں کسی کو متہم نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ امراء سے استغنا حاصل ظاہر کریں۔ علماء کو چاہیے کہ امراء سے استغنا ظاہر کریں۔ علماء امراء سے استغنا ظاہر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ بادشاہوں کا معمول رہا ہے کہ وہ علماء کو ہدایہ پیش کرتے تھے ان پر احسان کرنے کے لیے، تاکہ پھر ان سے اپنے ملک اور اپنے نظام میں ان پر بوجھ ڈالیں کہ آپ ہماری چاہت کے مطابق فتویٰ دیں اور ہماری چاہت کے مطابق آپ نے تو بہت اہم بات کیا ہے۔ میں نے واقعہ ابھی عرض کیا تھا امام بخاری والے کا، جس میں ان کے پیسے ایک آدمی چرا کر لے گیا اور کچھ واپس نہ کیا، تو کسی نے کہا کہ جس شہر کے اندر آپ کو کے پیسے لے کر بھاگنے والا آدمی جس شہر کے اندر ہے، وہاں کا حاکم آپ کو بہت مانتا ہے، آپ اس حاکم کو ایک خط لکھ دیں تو وہ حاکم آپ کے پیسے دلوا دے گا۔ امام فرمایا کہ میں ان حکام کا احسان رکھنا نہیں چاہتا اپنے اوپر، کیونکہ حکام مجھ سے کیا مطالبہ کر دیں، یہ میرے 25,000 درہم جاتے ہیں تو جانے دو، لیکن میں کسی حاکم کے دروازے پر جا کر یہ کہوں کہ آپ میرے پیسے دلوا دیں، اس سے ہی میں نہیں کروں گا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے، ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ابن عطیہ ماشاءاللہ آپ حضرات جانتے ہیں، ان کا ایک مسئلہ اٹک گیا، اور ایسا اٹک گیا کہ وہ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ نیچے کے سارے وزراء نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا اگر بادشاہ حکم دے دے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ سلطان غوری کا زمانہ تھا، سلطان غوری اپنے زمانے کا بادشاہ، انہوں نے کہا کہ آپ سلطان غوری سے اگر آپ کہلوا دیں تو سلطان کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابن عطیہ کو خیال ہوا کہ یہ کام میں کس سے کراؤں۔ ابن عطیہ کا بہت تعلق تھا علامہ سیوطی سے، جلالین صاحب جلالین۔ انہوں نے علامہ سیوطی سے جا کر درخواست کی، علامہ سیوطی ابن عطیہ کا بہت اکرام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک کام ہے، کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ آپ کو بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا، اور بس جائیے اور اتنا کہہ کے آ جائیے کہ ابن عطیہ کا کام کر دیں، وہ آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں، اس کو آپ سے بہت تعلق ہے۔ علامہ سیوطی کا جواب سنیے۔ علامہ سیوطی نے جواب یہ دیا کہ میں آپ کا کام ضرور کر دیتا، مگر مجھے بادشاہ کے دربار میں اس کام کے لیے جانے سے میں معذور ہوں، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے اس کا حکم نہ کریں، اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا دقت ہے، آپ جائیے، صرف بادشاہ کہہ کے آ جائیے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر چکا ہوں، بغیر خواب کے، بغیر نیند کے، کھلی آنکھوں۔ میں اگر ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا تو یہ جو میرا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ زیارت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بادشاہ کے دربار میں آپ کی کام کری میں نہیں جا سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے غور کیا سیرت میں، تاریخ میں، جب تک علماء امراء سے مستغنی رہے اس وقت تک امراء میں دین رہا۔ جی ہاں، بادشاہ بڑے بڑے علماء کے دروازے پر آتے تھے، اور مانا جاتا تھا
یعنی اصل بادشاہت علماء کی ہے. جب ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ رشید کے شہر میں داخل ہوئے تو اتنا ہنگامہ ہوا کہ بادشاہ یہ سمجھا کہ میرے ملک پر ظلم نے حملہ کر دیا. اپنی بادی جگہ دیکھو کیا ہوا. انہوں نے کہا ہوا کچھ نہیں ہے، بادشاہ آپ نہیں ہے، بادشاہ وہ ہے. ابن مبارک آیا ہے، اس کی زیارت کے لیے جو پورا شہر دوڑ کر آ رہا ہے، یہ اس کا شور تھا. اے بھائی یہ نہ کرو، موبائل نیچے کرو. علماء کی مجلس ہے، یہ جوہلا کی مجلس نہیں ہے. موبائل نیچے رکھیں. تو کہا جی یہ شور اس کا تھا. بانی نے صاف کہا کیا بادشاہ تمہاری بادشاہت ہے، بادشاہت ان کی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ علماء نے عمرا سے استغنا، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے بالکل کہ علم سے زیادہ اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والا کوئی عمل نہیں. سب سے زیادہ مالیات صاحب کو تو عجیب الفاظ ہے. موسیٰ فرماتے تھے کہ یہ کالج اسکول چلانے والے اگر ان کا کوئی مسئلہ اٹک جائے، مکان کا، علاج کا، کسی ضرورت کا، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں. حد کا بیان ہے، ہم تو حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں، حکومت دیکھے گی، مکان وہ بنائے گی، علاج وہ کرائے گی. جی ہاں، کیونکہ ہم حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں. ہم تو فرمایا کہ مجھے تعجب ہے کہ حکومت جیسے فقراء کا جہل پڑھا کر تو ایک پروفیسر کو پلنے کا یقین ہے، اللہ جو رزاق ہے اس کا علم پڑھا کر ایک عالم کو پلنے کا یقین نہیں ہے. میں حضرت کے بیان کا جملہ امانتاً نقل کر رہا ہوں، میں بھی کچھ نہیں کر رہا. ان فقراء کا جہل پڑھا کر ایک پروفیسر کو تو پلنے کا یقین ہے، لیکن اللہ جو رزاق ہے اس کا علم پڑھا کر ایک عالم کو پلنے کا یقین نہیں. یا کہ اللہ پالے. اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ تقوی، استغنا، یہ ہے وہ چیز کہ جس سے علماء کے اندر امتیازی شان پیدا ہوتی ہے، اور امتیازی شان ہی اصل نمونہ ہے. امتیازی شان ہی اصل نمونہ ہے. امتیازی شان ہی اصل نمونہ ہے. علماء اپنے آپ کو اپنے عمل سے دین پیش کریں، اپنے عمل سے دین پیش کریں. یہ جو مدارس کا قیام تھا اس کی اصل غرض یہ تھی کہ کچھ وقت علماء اور عوام ایک ساتھ رہیں. یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک مسلسل 24 گھنٹے کا ایک تربیتی نظام جس میں طالب علم کو سنتوں سے لے کر فرائض تک اس کو عادی بنایا جائے، اس کا یہاں تک کہ اس کے دل سے موجودہ مروجہ نظام کا کہ اس کے دل میں نفرت پیدا کی جائے، مروجہ نظام کی نفرت پیدا کی جائے اور سنت کا عادی بنایا جائے. یہ قیام مدارس کی اصل غرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ امریکہ ہے، وہ افریقہ ہے، وہ تو لندن ہے، وہ تو پیرس ہے. تو میں تو صاف عرض کرتا ہوں کہ دارالعلوم ہمارا ایک قبلہ علم ہے اور مرکز علم ہے، اور جہاں جہاں اس کی شاخیں ہیں وہ سب اسی دارالعلوم کا فیض ہے. اور اس کے لیے لازمی چیز ہے یہ کہ اس نسبت پر چاہے وہ پیرس میں کوئی مدرسہ ہو یا امریکہ میں ہو یا کینیڈا میں ہو یا افریقہ میں ہو یا کسی ملک میں ہو، اس کا پورا نظام تعلیم اور نظام تربیت وہ اصل کے عین مطابق ہونا. یہ نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے حالات ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں کے حالات ہو رہے ہیں. میں تو صاف تو بحث کرتا ہوں کہ
حالات کے اعتبار سے اگر سنتیں بدل جائیں اور حالات کے اعتبار سے اگر دین تبدیل ہو جائے تو پھر یہ خواہش کا دین ہے، یہ حالات کا دین ہے، یہ حکم کا دین ہے۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ خواہش کا دین ہے، حالات کا دین ہے، حکم کا دین ہے۔ تو ایک درخواست ہے یہ کہ اپنے طلباء کو سنتوں کا عادی بنانا، یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ زمانہ سنت پر اجبار کا زمانہ ہے، اختیار کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ سنتوں پہ کا اجبار کا زمانہ ہے، اختیار کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار اچھا یہ کر لیں چاہے کر لیں، نہیں، یہ سنت پر اجبار کا زمانہ ہے، کیونکہ سنت کے خلاف مہم ہے تو سنت پر اجبار لازمی ہے۔ اس سنت کو ختم کرنے کی مہم کے مقابلے میں سنت پر اجبار لازمی ہے، اس لیے کہ کبھی سنت کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، کبھی سنت کا تعلق اپنے نفس کے خلاف جہاد سے ہوتا ہے، اور کبھی سنت کے احیاء کا تعلق باہر کی باطل طاقتوں سے جہاد کا ہوتا ہے۔ میں تو آپ سے بالکل کھل کر عرض کر رہا ہوں کہ اصل احیاء سنت اصل جہاد ہے، احیاء سنت اصل جہاد ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات کہ علماء کی ایک امتیازی شان ہے۔ آپ کا حلیہ، آپ کا سر سے لے کر پیر تک، میں نے غور کیا نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت کے احیاء کی اتنی شدت تھی کہ وہ کسی اچھے سے اچھے صاحب کمال کو اور صاحب نسبت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو خلافت ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ سنت سے کتنا تعلق ہے اور سنت کے بارے میں کتنی عظیمت ہے، سنت کے بارے میں کتنی عظیمت ہے۔ ان کے یہاں خلافت دینے کے لیے سنت کی عظیمت وہ معیار تھا، یعنی کہ متبع سنت کتنا ہے، متبع سنت ہونا الگ چیز ہے، سنت کے بارے میں عظیمت کا ہونا یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ یعنی خلاف سنت طریقے سے طبعی کراہیت معصیت کی طرح ہونا، سنا میں کچھ کہہ رہا ہوں، خلاف سنت چیز سے کراہیت معصیت کی طرح اس سے کراہیت ہونا، یہ سنت کا درجہ ہے اور یہ سنت کا مقام ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں ہیں، کہاں ہیں، بلکہ ہمیں ہر کام میں سنت کا اپنے آپ کو پابندی کرنا ہے اور اپنے طلباء کو سنتوں کا عادی بنانا ہے۔ پہلے زمانے میں تو عام رواج یہ تھا کہ اگر کوئی عمل بچے سے خلاف سنت ہو گیا تو ماں چانٹا اتنی زور سے مارتی تھی کہ وہ بچپن کا چانٹا جوانی تک یاد رہتا۔ یہ نہیں کہ یہ بچہ ہے، کہ یہ نہیں کہ یہ بچہ ہے، نہیں بچہ نہیں ہے یہ، آپ اس وقت اس کے دل میں کیا ڈال رہے ہیں، سنت یا یہودیت، دونوں کے اختیار ہے۔ اگر آپ اس وقت اس معاملے کو ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں تو آپ کے بچے کی پرورش یہودیت پر شروع ہو گئی۔ ہمیں خوب یاد ہے، بائیں ہاتھ سے اگر لقمہ لے لیا تھا تو اتنی زور سے چاٹا لگتا تھا کہ وہ بعض ایک مرتبہ ہمارے کسی بچے نے لقمہ بائیں ہاتھ سے ڈانٹا زور سے، تو اس کی والدہ کو ذرا خیال ہوا کہ بھائی اب تو بچہ ہے ابھی، اور اتنی زور سے ڈانٹ دیا اس کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم دیکھنا ذرا۔ 4 مہینے کے بعد، پورے مجھے یاد ہے 4 مہینے کے بعد اس کی والدہ نے ویسے ہی بطور امتحان کے کہا کہ اس ہاتھ سے کھا لو، بائیں ہاتھ سے۔ نہیں بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، بہت چھوٹا بچہ ہے، نہیں بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ مجھے یاد ہے 4 مہینے پہلے اس پر ڈانٹ پڑی تھی کہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔
تو یہ بچے آپ کے پاس امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے سامنے ان کا مستقبل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان سے آگے جو کام لینا ہے، اس لیے کہ مدارس یہ تو تفریق کے مراکز ہیں. میں بہت اہم بات ہے. مدارس یہ تفریق کہتے ہیں چوزے تیار کرنا، بچے تیار کرنا، تفریق بچے تیار کرنا، چوزے تیار کرنا. آپ دیکھیں گے بہت چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں، ان کو وہیں سے انجیکشن لگنے شروع ہوتے ہیں. آدم سازی کے کارخانے ہیں مدارس. آپ یہ سوچ کر چلیں کہ آپ ایک بچے کی تربیت نہیں کر رہے، آپ ایک ادارہ قائم کرنے کے لیے ایک آدمی، ایک رجال تیار کر رہے ہیں. آپ رجال تیار کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں آپ مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ یہ بچہ پڑھ کے فارغ ہو جائے. میرے ذہن میں یہ کہ اس بچے سے مجھے جس ملک کا، جس علاقے کا ہے، وہاں مجھے اس بچے سے کل ایک ادارہ قائم کروانا ہے. آپ اس کو ایک ادارے کا مدیر اور ایک مدرسے کا معلم اور ایک علاقے کا مفتی اور ایک علاقے کا قاضی کی حیثیت سے آپ اس بچے کی تعلیم کی فکر کریں جو مدرسہ آپ کے مدرسے میں آیا ہوا ہے. ورنہ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے یہاں سوائے نصاب پورا کرا لینے کے اس سے زیادہ ہمارے ذہن میں کوئی اور تعلیم کا معیار نہیں ہے کہ اس کا نصاب پورا ہو جائے. اور جو ہمارے یہاں نمبرات کا ایک معیار بنا ہوا ہے نتیجے کا، وہ اچھا نتیجہ اس کا نکل آئے. میں ابھی بمبئی میں اجتماع تھا، علماء کو جمع کیا. معلوم ہوا کہ 70% علماء تجارت کرتے ہیں، پڑھاتے نہیں. میں نے کہا تم مجھے 1% بتلا دو، 1% کوئی ثابت کر دے، 0% کوئی ثابت کر دے کہ ڈاکٹری کسی نے پڑھی ہو، ڈاکٹر نہ ہو، مجھے ثابت کر دے. وہ 15 سال 20 سال ڈاکٹری پڑھنے کے بعد اس کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وہ پڑھائے گا، کہ وہ ڈاکٹری نہیں کرے گا. وہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کلینک نہ کھولا یا کسی اسپتال میں ملازم نہ ہوا تو میں نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، میں نے 15 سال کی محنت بھی برباد کی ہے، مالی برباد کیا. یہاں متخرج وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں فارغ تو ہو گیا، پڑھ کے میں کیا کروں. میں نے کہا ان سے، میں نے کہا مجھے حیرت ہے، میرے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں آیا پوچھنے کے لیے میں ڈاکٹر سے فارغ ہو گیا ہوں، میں کیا کروں. میرے پاس علماء آتے ہیں فارغ ہو کر کہ جی میں فارغ ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں. والد صاحب کہہ رہے کہ کاروبار سنبھال لو، دادا کہہ رہے میری ایک زمین پڑی ہے اس کو دیکھ لو. میں تو کہتا ہوں کہ مدارس سے، متخرجین سے تعاہد لینا چاہیے اس کا کہ آپ فراغت کے بعد یقینی طور پر آپ پڑھائیں گے. مجھے میری بات آپ کو بری نہ لگے، میں نے غور کیا ہے کہ اگر یہ تعلیم کا نظام خدمت کے بجائے ملازمت کی طرف گیا اور اجر کے بجائے اجرت کی طرف گیا تو پھر ہر عالم معلم نہیں رہے گا، یہ یقینی بات ہے. وہ اپنے حالات دیکھے گا، وہ اپنے حالات دیکھے گا کہ میرے پڑھانے کے حالات ہیں یا نہیں، یا میری مرضی کے مطابق مجھے کہیں راتب ملتا ہے یا نہیں، یا میری استعداد جیسی ہے اس اعتبار سے مجھے کوئی معیاری مدرسہ ملتا ہے یا نہیں. اس کے پڑھانے کے لیے اتنی شرائط پیدا ہو جائیں گی اگر اس نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ میرے ذمہ پڑھانا فرض ہے، مجھے پڑھانا ہے، کسی بھی طرح پڑھاؤں، میں چاہے مسجد کی سطح پر بیٹھ کر آنے والوں کو مسائل فرائض سکھلاؤں، چاہے اس سطح پر مجھے کام کرنا ہو، لیکن مجھے پڑھانا ہے.
یہ مزاج بچپن سے اگر طلبہ کا نہیں بنایا گیا پڑھانے کا، اسکول کالجوں کے جا کے دیکھو، یہ اسکول کالج کے لڑکے اوپر کی کلاس صبح کو پڑھتے ہیں، شام کو جا کے گھر پہ ٹیوشن لیتے ہیں. کیوں؟ یہ اپنے سے نیچے والوں کو پڑھانے کے دوران پڑھاتے ہیں، پڑھنے کے دوران پڑھاتے ہیں، بعد میں جو کام کرتے ہیں، لیکن ان کا لوگوں کو دوسروں کو تعلیم دینا ان کے بھی تعلیم کے دوران شروع ہو جاتا ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ اپنے مدارس کے طلبہ کا ذہن، ان کی فکریں عالمی بناؤ. کہ دیکھو آپ اپنے فلاں علاقے سے آئے ہو، آپ کو اس پورے علاقے کو تعلیم پر لانے اور ان کو سکھلانے کی آپ کو فکر کرنی ہے. آپ یہاں سے یہ امانت لے کے جا رہے ہیں. ورنہ تو میں کہتا ہوں کہ بڑی تعداد ہے ایسے متخرجین کی جو بڑی اچھی صلاحیتوں کے ساتھ مدرسے سے فارغ ہوئے تھے، لیکن وہ ساری صلاحیتیں ان کی صفر ہو گئی اور وہ تجارت میں اور ملازمت میں اور دنیاوی کاموں میں ایسے الجھ کر رہ گئے کہ ان کے تعلیم سے اور دین سے اور علم سے ان کا رشتہ ہی ختم ہو گیا. اس لیے ہمارے تو اس کام کا اصل مقصد ہی تعلیم ہے. علماء کے نفر کا یہ مقصد تعلیم کے نظام کو وسعت دینا ہے، اور نقل و حرکت کا اصل رشتہ ہی تعلیم کے ساتھ ہے. تو قرآن آپ پڑھے تو آپ کو صحابہ کے سرایہ ایسے بے شمار ملیں گے جس کے ذریعے سے صرف تعلیم کے نظام کو وسعت دینا اور پھیلانا تھا. ورنہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نفر کے وعدے اور اس پر نہ نکلنے پر وعیدیں وہ صرف قتال کی وجہ سے ہے. یعنی میرے نزدیک تو یہ روایتیں موجود ہیں جس میں تعلیم کے لیے نہ نکلنے پر حدیث کے اندر وعیدیں ہیں. میں نے تو شروع میں روایت پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجیل عقوبت کی دھمکی دی ہے ان علماء کو تعجیل عقوبت کی دھمکی دی ہے کہ علاقوں میں اسلام پہنچ جائے، علم نہ پہنچے. آپ نے صاف فرمایا کہ علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. یہ 3 مرتبہ آپ نے دہرایا اس جملے کو. تینوں مرتبہ انہوں نے کہا جی ہم پڑھانے کو تیار ہیں، عوام آتے نہیں ہیں. آپ نے ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا کہ عوام نہیں آتے ہیں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ عوام کا آنا اصل نہیں ہے، ہمارا جانا اصل ہے. میں تو صاف کہتا ہوں اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کر کے بات ختم کر دیتے. آپ کا بار بار ان کی بات کو رد کرنا اور اس سے تکرار ہے روایت کے اندر. تو علماء جاہل کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء صاحب نے کہا جی امہلنا سنتن یا رسول اللہ، ہمیں 1 سال کا موقع دیجیے، جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا ہم وہاں خود علم پہنچا کر رہے ہیں. اس لیے آپ غور کریں کہ 70 علماء آپ نے چن کر بھیجے اہل نجد کے مطالبے پر، جبکہ آپ کو اطمینان نہیں تھا. 70 علماء شہید کیے گئے، ان کا مقصد صرف تعلیم دینا تھا جا کر، اور کوئی مقصد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے اتنی لمبی بددعا کسی موقع پر، کسی غزوے کے موقع پر یا مکہ مکرمہ میں آپ کو ستایا گیا کسی موقع پر، کہیں بھی اتنے عرصے 1 مہینے تک آپ نے بددعا کی ہے ان کفار کے لیے کی ہے جن کفار نے علماء کو شہید کیا. صاف نے کہا جی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تعلیم کے لیے آئے ہیں. کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، روایت کے اندر موجود ہے. اس کفر کے زمانے میں، اس بدامنی کے زمانے میں علماء صحابہ 70 کی جماعت صرف نکلی ہے علم پہنچانے کے لیے. اہل نجد کے مطالبے پر سب کو شہید کیا گیا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اصل نفر کا جو تعلق ہے وہ اصل تعلیم کے ساتھ ہے. اس لیے آپ حضرات کسی بھی علاقے کے ادارے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ میرے نزدیک کسی صوبے میں اسکول اور کالج کی تعداد تک مدارس کا پہنچ جانا یہ وقت کی شدید ترین ضرورت ہے. وقت کی شدید ترین ضرورت ہے. کسی علاقے میں اسکول اور کالج کی تعداد تک مدارس کو پہنچانا وقت کی شدید ترین ضرورت ہے.
اس لیے کہ اگر خیال یہ ہے کہ ہاں ایک ادارہ ہو جائے اور باقی پھر نشر و اشاعت سے لوگوں تک علم پہنچا دیا جائے. بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے جہل کے لیے اسکول کا قیام آدمی ضرورت سمجھتا ہے اس کی، اور اس کی آسان شکل وہ مساجد کے اندر مکاتب کا قیام. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت میں نے کھولا تو وہ آیت سامنے آئی. اس میں آیت میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس آیت کے ذیل میں پڑھنے لگا تو مفتی شفیع صاحب اس آیت کے ذیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. اس میں فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے. ہر مسجد میں 3 باتیں اس میں مقام پر رہ کر ہیں، 3 باتیں خروج کے ساتھ ہیں. حضرت علی کا قول میں عرض کر رہا تھا. مطلب کہ شرافت انسانیت کے 6 کام ہیں. 6 کام ہیں شرافت انسانیت کے، 3 اپنے مقام پر، 3 باہر نکل کر. 3 تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہے، 3 مقام پر ہیں. مقام پر 3 کام یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں، یہ اسی طرح ہے. اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. اتنے افراد ہر مسجد میں، ان کی جمعیت بنائی جائے ایک ہر مسجد میں. اس لیے میرے نزدیک تو صاف بات ہے مدارس کا قیام عوام کے جہل کے علاج کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے جب تک ان مدارس کے طلباء کا، علماء کا، معلم کا اور متعلم کا، ہر ادارے کا روزانہ کا تعلق اپنے محلے کی مسجدوں سے نہ ہو تو میرے نزدیک صرف مدارس کا قیام عوام کے جہل کے علاج کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا عوام کا جو سمندر بہہ رہا ہے ارتداد کی طرف اور جہنم کی طرف، اس کو روکنے کے لیے مدارس کا قیام کافی نہیں ہے. اس کا جو اصل تعلق ہے وہ مساجد سے ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مدارس یہ تو گویا درخت کے تنے کی طرح ہے. مدارس درخت کے ساخ کی طرح ہیں، تنے کی طرح. اس میں جو بڑی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ مساجد کی طرح ہے، وہ علماء کی طرح ہے. چھوٹی ٹہنیاں مساجد کی طرح ہیں، اور یہ عوام یہ پتوں کی طرح لاتعداد ہے. اگر یہ رشتہ قائم رہا عوام کا تعلق مساجد سے، مساجد سے تعلق علماء کا، اور علماء کا تعلق مدارس سے، تو یہ رشتہ اگر اس ترتیب پر قائم رہا تو یہ درخت پھل بھی دیں گے، سایہ بھی دیں گے. عوام مساجد سے کہ علماء سے جڑے، یہ اگر علماء مساجد میں نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اصل تعلیم کے جیسا کہ ملفوظ ہے کہ حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے نکالا ہے، یعنی ضرورت زمانے کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا، ورنہ تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے. تعلیم کی اصل جگہ مسجد ہے کہ مساجد کے اندر نظام تعلیم قائم کیا جائے. مساجد کے اندر نظام تعلیم قائم کیا جائے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ مسجدوں میں، ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے پوری جتنی پبلک ہے، عوام. اس لیے ہمارے یہاں تو گشت کا موضوع ہی مسائل سے جوڑنا ہے. کیا ہے گشت کا موضوع؟ گشت کا موضوع ہے عوام کو مسجد سے جوڑنا، مسائل کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. یہ گشت کا موضوع ہے. گشت کا مقصد ہی یہی کہ انہیں جہل کے ماحول سے نکال کر یہاں علم اور مسائل کے حلقوں میں اور علماء کی صحبت میں لا کر یہاں جوڑا جائے، اور علماء مسجد کو وقت دے کر عوام کی ضرورت کو دیکھیں. کیونکہ مساجد ایک کلینک کی طرح ہیں اور عوام بیماروں کی طرح ہیں اور علماء ڈاکٹروں کی طرح ہیں. یہ نظام مساجد میں قائم کرنا یہ ہمارے یہاں کام کا سب سے
یعنی سب سے پہلا تقاضا ہے، سب سے پہلے ہم مسائل میں صاف طور پہ کرتا ہوں، مجھے فضائل کی تعلیم سے اطمینان نہیں ہے۔ یہ کہنا بھائی تبلیغ میں تو فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل کیا ہوگا؟ فضائل کی تعلیم سے مسائل تھوڑی معلوم ہو جائیں گے۔ کتنی پبلک ہے جنہیں عمل کا شوق ہے، فضائل کی تعلیم سے عمل کا شوق پیدا ہوا ہے، مسائل نہیں جانتے۔ میرے نزدیک فضائل کی تعلیم، مسائل کی تعلیم، یہ دونوں برابر کا اہمیت رکھتے ہیں، اور دونوں کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسائل کا تعلق تو علماء سے اور دارالفتہ سے ہے اور رہا فضائل کا تعلق مسجد سے ہے، نہیں۔ میں فضائل اور مسائل دونوں چیزوں کو ہر مسجد کی سطح پر لانا چاہتا ہوں، تاکہ عوام کی کا، اس لیے کہ عوام الناس مدارس کو وقت نہیں دیں گے، دیتے شدہ بات ہے، عوام الناس مدارس کو وقت نہیں دیں گے۔ اللہ غریق رحمت کرے ہمارے شیخ محی السنہ عبدالرحمن صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 1 منٹ کے مدرسے پر جو مصر تھے، ایک مرتبہ نظام الدین تشریف لائے، میں نے کہا 1 منٹ کا مدرسہ اگر تم یہ قائم کر لو، میں نے کہا مولانا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر اس طرح نظام تعلیم قائم ہو کہ دیکھنے والوں کو مسجد مدرسہ معلوم، اس لیے کہ سن 600 ہجری تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ تعلیم کا نظام مسجد سے باہر نہیں آیا، سن 600 ہجری سارے فتوے قضا پورا نظام تعلیم مسجد کے اندر 1600 طلباء ہوتے تھے ابو درداء کی مسجد میں جو ان سے سارا علم حاصل کرتے تھے، 1600 طلباء ایک وقت میں ہوتے تھے۔ مدارس سراخوں پر یہ علماء کے بننے کی جگہ ہے، اصل استعمال کی جگہ مساجد ہیں۔ اگر علماء کا مساجد میں استعمال نہیں ہے اور علماء مساجد کے لیے اپنا فارغ نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں عوام کے جہل کا اللہ کی قسم کوئی علاج نہیں ہے، مدارس سے علاج نہیں ہوگا۔ کوئی آ کے آپ سے مسئلہ معلوم کر لے گا تو کر لے گا، میرے نزدیک یہ کوئی آ کر مسئلہ معلوم کر لے، آپ اسے مسئلہ بتا دیں، میرے نزدیک کتمان علم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مسئلہ نہ بتائیں، کتمان علم یہ بھی ہے کہ آپ غیر سائل کو علم نہ پہنچائیں، یہ بھی کتمان علم ہے، علم کا کتمان یہ بھی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے مال کے بارے میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ دونوں کا حق برابر ہے، اس میں سائل کا بھی غیر سائل کا بھی۔ تو اس لیے اصل درخواست یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن صاف صاف بات ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے آپ وقت لے لیں اور ایمرجنسی کیس آ جائے تو ڈاکٹر مریض کو چھوڑ کر ایمرجنسی کیس دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بیان فرما رہے اور صحابہ بیٹھے ہوئے اور آپ بیان کر رہے، اس درمیان ایک شخص نے آ کر دروازے پر کہا علمنی دین یا رسول اللہ، مجھے دین سکھلائیے۔ آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا درمیان میں، بیان اس کے آتے ہی اس کے سوال پر ختم کیا، آپ ممبر سے اتر کر اس کے پاس خود چل کر گئے اور جا کر اس کو دروازے پر بیٹھ کر آپ نے اس ایک شخص کو اسلام کے فضل آپ کسی کا حوالے کر دیتے، کسی اور وقت بلا لیتے۔ اپنے کبار صحابہ کو اس کی تعلیم دینی تھی کہ اگر کوئی سائل آتا ہے تو آپ سارے اپنے کاموں پر اس سائل کے سوال کو مقدم کریں۔ آپ یہ نہ کہ میں مشغول ہوں، کہ آپ کی مشغولی ان متخصصین کے لیے اور آپ کی مشغولی جاہل کے لیے دونوں برابر ہے۔ میں تو بہت آسان بات کرتا ہوں، ان متخصصین کے لیے آپ کی مشغولی کا جو درجہ ہے وہی درجہ اس سائل کے لیے ہے، ورنہ بعض مرتبہ ایسا کیس آ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ اسے ایک اچھے بیمار آدمی کو چھوڑنا پڑتا ہے اس آنے والے مریض کو دیکھنے کے لیے جسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اچانک، یا جس کی جو ہے برین ہیمریج ہو گیا ہے، یا اس کو کوئی سڑک حادثے میں اس کی حالت نازک ہے، اس کو مقدم کرتا ہے ڈاکٹر، باوجود یہ کہ اس نے وقت دیا ہوا ہے کسی اور کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے علماء کو اس کی تعلیم دی ہے، اپنے اس عمل سے کہ اگر اچانک کوئی ایسا نظام کوئی آدمی آ جائے کوئی سائل، تو سارے کام چھوڑ کر اس سائل کے سوال کو مقدم کیا جائے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنا درس یا اپنی نظام تعلیم کو چھوڑ کر آپ جماعت میں نکلیں، میں تو صاف سمجھ کرتا ہوں کہ نکلنے کو تو اپنے ذمہ لازم کریں، لیکن متبادل کا انتظام کریں۔
میں تو بہت عرصے سے بات کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں مدرسین وہ ضرورت سے زائد ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تناوب جو ہے سنت، جو تناوب ہے سنت، عمل ہے تناوب کا، کہ یہ خروج میں ہوں گے، یہ مقام پر ہوں گے. جو قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، لولا نفر من كل فرق من طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک جماعت مقام پر رہ کر وہ جو ہے قضاء کے، مسائل کے، فتوے کے، تعلیم کے، حدیث کے، تدریس کے، خطابت کے، نماز، مساجد کے نمازوں کے، یہ سارے تقاضے ایک جماعت مقام پر رہ کر پورے کرے، اور علماء کی ایک جماعت خروج میں رہے. یہ تو میں آیت کا بالکل صاف ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آیت علماء سے ہی متعلق ہے. آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفر کا تعلق عوام سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے کہ نفر کا تعلق علماء سے ہے، اور علم سے تعلق نفر کا قتال سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تعلیم دینا امت کو جہنم سے بچانا ہے، قتال تو جہنم میں پہنچانے کے لیے ہے. جو قتل ہو گیا جہنم میں چلا گیا. میدان قتال میں حضرت نے تعلیم کا نظم ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام بعض صحابہ کو آج سے بٹھا دیا کرتے تھے کہ تم یہاں علم حاصل کرو، ہم قتال کر رہے ہیں میدان میں. کوئی حکم آ جائے، کوئی نیا فیصلہ آ جائے، حلال حرام کا کوئی نیا حکم نازل ہو جائے، کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے تو تم اس کو محفوظ کرنا، ہم میدان میں ہیں. آپ غور کیجئے، میدان قتال میں جس طرح نماز کے لیے جماعت تقسیم کی جاتی تھی، اس طرح تعلیم کے لیے جماعت تقسیم کی جاتی تھی کہ ایک جماعت آدمی سجد میں رہے تعلیم کے لیے، اور ایک جماعت میدان میں رہے قتال کے لیے. وہ اہمیت ہے تعلیم. تو میں نہیں کہتا کہ اب آپ اپنے جو ہے ذمہ داریاں چھوڑ کر، بلکہ مجھے اس بات سے نفرت ہے، مجھے اس بات سے نفرت ہے کوئی عالم یہ کہے کہ میں تو صرف تبلیغ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں دعوت کام کے لیے فارغ رہوں. مجھے اس بات سے اتفاق سے دور کی بات ہے، مجھے اس بات سے نفرت ہے. تعلیم دعوت کو جمع کیے بغیر دعوت کا کمال ہو کیسے سکتا ہے؟ صاف صاف کوئی غیر عالم کہے تو کہے، لیکن عالم یہ کہے کہ جی میں تو تبلیغ کے لیے فارغ ہوں. تو میرے کوئی پوچھتا ہے جی افضل کیا، یہ افضل ہے، افضل ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سوال محمل ہے. یہ سوال محمل ہے کہ تعلیم افضل ہے یا تبلیغ افضل ہے. جو ان دونوں میں فرق سمجھتے ہیں، جو ان میں فرق سمجھتے ہیں، وہ سوال کھڑا کرتے ہیں. کیونکہ دو چیزیں، تعلیم اور دعوت. تعلیم اور دعوت، یہ دعوت کے لفظ نے شک میں ڈال دیا ہے، ورنہ دونوں طرف تعلیم ہے. جا کر سکھلانا تبلیغ، آنے والوں کو سکھلانا تعلیم. میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں. جو چیزیں متلازم ہوتی ہیں وہ متبادل ہو نہیں سکتی. ایک موٹی سی بات ہے، قاعدہ کلیہ ہے. جو چیز آپس میں متلازم ہے وہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتی. اس لیے مثال سے بحث کرتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے نکلنے کا ایسا انتظام کریں کہ جس سے مدرسے کی تعلیم کا، طلبہ کی تعلیم کا نقصان نہ ہو. ورنہ عباسہ کے نازل ہونے کا سبب ہی یہی ہوا ہے کہ ادھر یہ آ گئے، ادھر یہ آ گئے رؤسائے مشرکین، ادھر رؤسائے مشرکین آ گئے آپ سے بات سننے کے لیے. ادھر طلب لے کر عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مکتوم کے آنے پر ناگواری ظاہر فرمائی، اور جو رؤسائے مشرکین بیٹھے تھے ان کی طرح متوجہ ہو گئے. اس پر عباسہ نازل ہوئی. کہ ابھی طلب سال دکھاتا ہوں، دو طلبہ آپ کے مدرسے میں طلب لے کر آ رہے ہیں، ان کا ہر حال میں ان کا حق مقدم ہے، مگر یہ طلب ہی نہیں ہے. یہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ مستفتی پیدا کرنا بھی خود نبی کے ذمہ ہے. خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم. یہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو پوچھنا ہوگا پوچھ لے گا، فرمایا مجھ سے مسائل معلوم کرو، مجھ سے مسائل معلوم کرو. لا الہ الا اللہ. اس لیے امام بخاری نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ عالم کو چاہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے،
اپنے علم کو ظاہر کرے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاس علم ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے علم کا جو تعارف ہوا ہے وہ اصل ہوا ہے ان کے 6 مہینے کا خروج، 6 مہینے تک ان کے علم کو سے جو عوام متعارف ہوئے ہیں، اور ان کے علم حدیث، ان کے درس کی جو طلبہ کی تعداد بنی ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ وہ ان کا 6 مہینے پھرنا ہے۔ شہر ہو گئی عالم ان کے پاس علم میں تو نہیں کہتا کہ آدمی جو ہے درس کے نظام کو جو ہے چھوڑ دے یا کتاب چھوڑ کے نکل جائے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ متبادل کا انتظام کر کے نکل، متبادل کا انتظام کر کے نکلیے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوست، علماء کی تردید میں نہ لگیں، یہ بہت اہم آپ سے درخواست ہے۔ علماء اپنے وقت کو عوام کی تعلیم میں صرف کریں، عوام کی کو تعلیم دینا آپس میں ایک دوسرے کی تردید کرنے سے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ علماء کے آپس میں ایک دوسرے کی تردید میں وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور عوام کے اندر سے علم کا وقار، علم کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔